محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی 124. چلیے آج تھوڑا سا ادھر گھومنا پڑے گا، اسی کی ٹیڑھا سا لگ رہا ہے. کتاب الاحسان. اس سبق میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تصوف کیا ہے. یہاں بتا رہے ہیں آپ کو تصوف کیا ہے. حدیث جبریل سب کو یاد ہے، اس میں صحابی نے 4-5 سوال کیے. پہلا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے. صحابی نے سوال کیا، حضرت جبریل نے سوال جی حضرت جبریل نے سوال کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے. تو فرمایا ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وتشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت، کیا ہے الاخری. 5 چیزیں کہ ایمان کا اقرار کرنا، ایمان کا اقرار، اور پھر یہ 5 ارکان اسلام، فرائض نہیں کیا ارکان اسلام. آواز دیکھیے آ رہی، کیا ہوا؟ ٹھیک ہے ویسے تو. ایک ارکان اسلام، ایک ہے فرائض اسلام. ارکان اسلام تو یہ 5، فرائض اسلام بہت سارے. فرائض اسلام راستے میں گندی چیز کو ہٹانا یہ فرض ہے. راستے میں کوڑا کرکٹ نہ ڈالنا یہ بھی فرض ہے. نماز پڑھنا تو اس کے علاوہ ہے ہی. جی ارکان اسلام 5 ہیں، فرائض اسلام بہت سارے، اس کو یاد رکھنا ہے. ایک تو ہو گئے. اس کے بعد اگلا سوال کیا پہلا سوال تھا مل ایمان، میں نے دوسرا بتا دیا. مل ایمان پہلا سوال ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ والیوم الآخر جی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں اور وہ ہم تک بداہتاً اور صراحتاً پہنچا ہے، اس پر ایمان لانا، مطلب اس کو سچا سمجھنا. تصدیق کے معنی اس کو سچا سمجھنا. 2 چیزیں. تیسرا سوال پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے. اسی کا نام تصوف ہے. اسی احسان کا نام کیا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. گویا کہ دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ دیکھ رہے ہیں. تصور خدا ذہن میں ہے، دماغ میں ہر وقت. اس کیفیت تک کیسے پہنچا جائے، اس کیفیت تک کیسے پہنچا جائے، اس سارے مشق اور اعمال کو، ان ساری تدبیروں کا نام تصوف ہے. سمجھ گئے؟ وہی تو بتا رہا ہوں، صوفیزم ہے کیا، تو وہی تو میں بتا رہا ہوں. صوفیت کیا ہے، تصوف کیا ہے. یہ اس کیفیت تک جو احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بتایا، اس کیفیت تک پہنچنے کے اعمال، تدابیر، علاج، طریقہ، اس سب کا نام تصوف ہے. گویا کہ تصوف دین پر کما حقہ عمل کرنے کے طریقے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور تصوف کی تکمیل عقائد صحیحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی. تصوف کی تکمیل
اعمال صحیحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ عقیدے کو کیسے درست کرنا ہے اور اعمال کو کیسے درست کرنا ہے اور ان عقیدے اور اعمال کو کمال تک کیسے پہنچانا ہے، اس سارے مشق کا نام کیا ہے؟ تصوف۔ ایک باہر کی چیز نہیں ہے، اسی کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں۔ ایک ہے انسان کا نظریہ، سوچ کیا ہو، ایک ہے انسان کا عمل کیا ہو، اور اس سوچ اور عمل کے پیچھے جذبہ کیا ہو۔ نہیں سمجھے؟ 3 سوال ہے۔ ایک ہے نظریہ اور سوچ کیا ہو، انسان کا عمل، زندگی کا گزارنے کا عمل کیا ہو، تیسرا ہے اس سوچ اور عمل کے پیچھے جذبہ کیا ہو۔ یہ ہے پورے دین، اس 3 چیزوں کا جواب پورے دین کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک؟ سوچ کا نام عقیدہ ہے، سوچ کا نام، نظریے کا نام عقیدہ ہے۔ جو نظریہ ہوتا ہے، جو سوچ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر عمل ہوتا ہے۔ کتنا عمل کرتا ہے؟ جی، عمل کا نام اسلام ہے، عمل کا نام وہ ہے ایمان، سوچ کا نام ایمان، عمل کا نام اسلام، جذبے کا نام تصوف۔ نماز پڑھنی ہے کس جذبے کے ساتھ؟ ہاں، مدد کرنی ہے کس جذبے کے ساتھ؟ ہے نا؟ کوئی چیز دینی ہے کس جذبے کے ساتھ؟ بیٹھنا ہے کس جذبے کے ساتھ؟ نیت اور چیز ہے، جذبہ اور چیز جذبے میں بھی ایک نیت ہوتی ہے، کس جذبے سے آپ کر رہے ہے۔ نیت ہوتی ہے نا، اس کے پیچھے ضرور نیت ہے آپ کا مقصد اور انتہا، اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا نام نیت ہے، اس کا نام نیت ہے۔ مثلا سخی ہونا، سخاوت ایک جذبہ ہے۔ آپ کس نیت سے کر رہے ہو الگ بات ہے، سخاوت ایک جذبہ ہے، اس جذبے کو آپ کس مقصد میں استعمال کر رہے ہو، یہ نیت ہے۔ سمجھ گئے؟ تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ جب تک مکمل نہیں ہوگا تب تک دین مکمل نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نکو کردن، تصوف کا بیان۔ جان لیں اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بخت بنائے، نیکی کرنا مطلب تصوف کا بیان، کہ یہ سب باتیں جو اب تک بیان ہوئی، ایمان و اسلام اور شریعت کی ظاہری صورت ہے، اس کی حقیقت اور مغز اللہ والوں کی صحبت میں تلاش کرنا چاہیے، اور خیال نہیں آنا چاہیے کہ حقیقت اور شریعت 2 الگ الگ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ بات جہالت اور کفر ہے، بلکہ یہی شریعت ہے جو اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہو۔ اللہ والوں کے پاس جانے کا مقصد دین پر عمل کرنے کا سیکھنا، دین پر عمل کیسے کیا جائے گا۔ جی، جب دل تعلق علمی یعنی علوم ظاہری اور اس رخ سے جو وہ اللہ کے علاوہ کی طرف رکھتا ہے پاک ہو جاتا ہے اور نفس کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں، تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے اور اخلاص حاصل ہو جاتا ہے، تو شریعت اس کے حق میں با مغز ہو جاتی ہے، با مقصد ہو جاتی ہے۔ اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دوسرا ہی تعلق پیدا کرتی ہے، اس کی 2 رکعتیں دوسروں کی 1,00,000 رکعتوں سے بہتر ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے، ظاہر ہے نا؟ جی، اور مطلب آپ کا دوست ہے جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے بالکل فوکس ہو کر، ہے نا، آپ کے ہر ایموشن اور ہر حرکت کا جواب دے رہا ہے، اور دوسرا دوست ہے ادھر اپنا کام کر رہا ہے، آپ ادھر سے باتیں کر رہے ہیں، تو دونوں میں فرق ہے نا۔ جی، 2 رکعتوں میں دوسرا گیا، اور اسی طرح اس کا روزہ اور اس کا صدقہ بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، کہ صحابہ کرام یعنی اگر آپ لوگ پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو وہ 1 سیر یا آدھا سیر جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ کیوں؟ ان کا اخلاص اس بلند پائے کا ہے، اخلاص
بس جتنا بولا اتنا ہی. ان کا جذبہ اسی بلند پائے کا ہے. یہ کن کو بول رہے ہیں آپ لوگ؟ ہمیں؟ عام صحابہ کے علاوہ. یہ بات ان حضرات کے اخلاص اور قوت ایمانی کی وجہ سے. ایمان نہیں، کیا؟ قوت ایمانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باطنی نور اللہ والوں کے سینوں سے حاصل کرنا چاہیے. کہاں سے؟ اللہ والوں کے سینوں سے. اسی نور سے اپنے سینوں کو منور کرنا چاہیے تاکہ ہر اچھی اور بری چیز صحیح فراست دانائی سے معلوم ہو جائے. قرآن پاک میں ولی متقی پرہیزگار کو کہا گیا ہے، اور حدیث میں اللہ والوں کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کی صحبت میں اللہ یاد آتا ہے. یعنی ان کی صحبت سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے. اب جو جاؤ کیا جا رہا ہے مجھے تعیز میں گز دکان چل جی مجھے ملازمت اور فلاں ملنا چاہیے. تو فرق ہے نا بھائی، فرق ہے نا. زیادہ انفورس کر رہا ہے وہ. تو دیکھیں اللہ والی دنیا میں رہنے سے منع نہیں کرتے. رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. شادی بھی کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، مکان اچھے سے اچھا بنانا ہے، لیکن وہ آپ کا مقصد نہیں ہے. ضرورت اس کو ضرورت تک ہی رہنے دو اس کو. جی. اور اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے واللہ اعلم. اور جو شخص پرہیزگار نہیں وہ ولی نہیں ہو سکتا. مثنوی مولا روم کہتے ہیں اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، پس بہر دستے نشائد داد دست. بہت سے ابلیس انسانی شکل میں ہوتے ہیں. من الجنتی جی. بس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، یعنی ہر ایک سے بیعت نہیں ہونا چاہیے. جی. اسی کا شاعر مولانا روم صاحب یہ دکھاتے نا کہ یہ جو مولانا وہ ان کا بنایا ہے وہ ڈرامہ وغیرہ جیسا، اس میں دکھا رہے وہ گانا بھی ہے وہ بھی، وہ ایسا تو نہیں کرتے ہوں گے؟ شاید میں نے بتایا تھا پچھلے سبق میں آیا تھا یہ سب، اب ریپیٹ ہو رہا ہے. نہیں ترور کا نہیں. میں نے یہ بتایا تھا کہ گانے کے سلسلے بجانے کے سلسلے میں میوزک فی نفس ہی حرام ہے یا کسی دوسری وجہ سے حرام ہے. سمجھ گئے؟ مثال عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. چھوٹی عید بقرہ عید 4 دن کیا ہے روزہ رکھنا حرام ہے. کیا روزہ فی نفسی حرام ہے؟ روزہ اعلیٰ ترین عبادت ہے نا، ابھی بتایا ارکان اسلام میں سے ہے، لیکن وہاں روزہ کیا ہے؟ حرام. تو یہاں جو روزہ حرام ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ روزہ بری چیز ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ یہاں ایک رکاوٹ پیدا ہو گئی، جو اس کو کہتے ہیں دوسری چیز کی وجہ سے ناجائز ہونا. بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اپنے آپ میں بری ہے لیکن کسی دوسری چیز کی وجہ سے وہ اچھی ہو جاتی ہے. مثلا انسان کی جان لینا بری چیز ہے، جانور کی جان لینا بری چیز ہے، ہرے درخت کا کاٹنا کیا ہے؟ بری چیز ہے. لیکن جب کوئی دشمن آپ پہ چڑھائی کر رہا ہے، وہ آپ کی جان کے در پہ ہے یا اسلام میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کی جان لی جائے گی. جی. اسی طرح آپ کو مرغا کھانا ہے، آپ کی ضرورت ہے، تو تب اس کی جان لی جائے گی. خواہ مخواہ مزے لینے کے لیے مرغے کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح خواہ مخواہ ہرے درخت کو کاٹنا جائز نہیں، ضرورت ہو تو الگ مسئلہ. سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ میوزک ہے، جو حضرات اس کو حرام کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میوزک اپنے آپ میں حرام ہے، اپنے آپ میں برا ہے، جیسے جھوٹ اپنے آپ میں برا ہے. جیسے بھی بتایا قتل اپنے آپ میں بری چیز ہے. ٹھیک. اور دوسرے حضرات کہتے ہیں نہیں، میوزک اپنے آپ میں بری چیز نہیں ہے. کچھ حضرات کہتے ہیں میوزک اپنے آپ میں بری چیز، کسی دوسری چیز کی وجہ سے یہ برا ہو جائے گا. دوسری چیز کیا ہے؟
کہ میوزک آپ کے اندر نفاق پیدا کر دے اور آپ کو اللہ سے دور کر دے، اللہ کی محبت سے دور کر دے، تو یہ ناجائز ہو جائے۔ جن حضرات کے نزدیک یہ جائز ہے وہ شرائط کے ساتھ ہے کہ اس سے عشق خداوندی میں کمی نہ آتی ہو، عشق خداوندی میں اضافہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے پیچھے قول نقل کیا تھا شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ میں میوزک سنتا نہیں اس لیے کہ مسنون نہیں، اس لیے کہ مسنون نہیں، اور میوزک یہ جو کیا کہتے ہیں قوالی سننے والے ان کو برا نہیں کہتا، ان کو کہ کہیں نہ کہیں گنجائش نکل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آگئی؟ علماء دیوبند کہتے ہیں بھائی اپنے اوپر الزام بھی مت لو، الزام بھی مت لو، اس لیے سب بند کر دیا۔ ورنہ ہمارے اکابرین میں، ہمارے سلسلے کے اکابرین میں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ سنتے تھے۔ کلیئر؟ اب اگر کسی کے بارے میں سن لیں گے آپ، مثلا مولا روم کے بارے میں یا خواجہ نظام، تو برا نہیں کہیں گے۔ ادھر اللہ والے جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں ان کے عمل جو بظاہر جو یعنی صراحتاً اگر وہ شریعت کے خلاف ہے تو اس میں تو گنجائش نہیں، لیکن اگر مجتہد فی چیز ہے تو اس میں تعویل کرنی چاہیے۔ تعویل اگلا ٹاپک آ رہا ہے، اس میں اور بحث آ جائے گی۔ اس میں دیکھ لو 3 چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط، کسی کو کافر کہنے میں، کسی کو فاسق کہنے میں، کسی کو گمراہ کہنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی آپ بیعت کا مسئلہ، جی ہاں، بیعت کا مسئلہ، بیعت ہے تو مستحب، فقہی اعتبار سے بیعت کرنا ہے تو یہ والی بیعت کون سی؟ اصلاح نفس کے لیے، اصلاح نفس کے لیے بیعت کرنا بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلا بیعت فی السیاست جس کو آپ کہتے ہیں، بیعت فی الامارہ، امیر المؤمنین کے ہاتھ پر بیعت کرنا کہ ہم آپ کے تابع ہیں ملکی نظام میں۔ بیعت فی الاسلام، اسلام کی بیعت کرنا کسی کے ہاتھ پر مسلمان۔ بیعت علی الجہاد، امیر کے ہاتھ پر بیعت کر لینا کہ ہم جہاد میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑے۔ اسی طرح بیعت اصلاح، یہ کئی یہ بیعت اصلاح یہ تو مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب، لیکن اس کا فائدہ کئی فرضوں اور کئی نوافل اور کئی واجبات سے زیادہ ہے۔ ابھی بتایا کہ ایک آدمی ہے جو یہ سب حاصل نہیں کیا ہے، یہ سب حاصل نہیں کیا ہے، اس کی 2 رکعت میں جو ثواب ہے وہ کچھ اور ہے، اور جس نے مشق کر کے کسی کے سامنے اپنی تربیت کرائی ہے، اس مقام تک پہنچا ہے، تو اس کی ثواب تو بات سمجھ میں آ گئی، تو اس لیے تو کرنی ہی چاہیے۔ مشہور فقرہ ہے جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پیر شیطان ہے۔ تربیت کیسے ہوتی ہے؟ مختلف طریقے ہیں۔ اب کس کے یہاں کریں گے؟ جی کس کے، وہ آئے گا نا، صبر نہ یار۔ پہلے کیا بتایا؟ بہت سارے انسان ہوتے ہیں جو ابلیس کے شکل میں ہوتے ہیں۔ آگے پڑھنا پہلے پھر پورا کرتے ہیں۔ حضرت عزیزان علی رامتینی قدس سرہ فرماتے ہیں، ربائی باہر کی نشستی ونہ شد جمع دلت وعزتو نہ رمید صحبت آب و گلت، زنہار ز صحبتش گریزاں می باش ورنہ نہ کند روح عزیزاں بحلت۔ کیا کہتے ہیں؟ جس آدمی کے پاس بیٹھنے سے تجھے دل جمی حاصل نہ ہو اور تجھ سے آب و گل کی محبت زائل نہ ہو،
ہمیشہ ایسے آدمی کی صحبت سے دور رہ، ورنہ عزیزان کی روح تجھ کو معاف نہیں کرے گی۔ دونوں علامتیں بتائی یہاں۔ اوپر بتایا کہ ایسے آدمی سے بیعت کرنی چاہیے جس کی صحبت میں عشق خداوندی میں اضافہ ہو، دنیا سے دوری حاصل ہو، بس یہ بنیاد ہے، ٹھیک، دنیا سے، اور دماغ کی سلامتی حاصل ہو، دماغ کی سلامتی حاصل ہو، اور وہ سنت کا پابند ہو، سنت کا پابند ہو، ٹھیک، ماشاءاللہ۔ ہمارے انجینئر صاحب بھی اور ڈاکٹر صاحب بھی پتہ نہیں کیا کیا آئے ہیں جی، ٹھیک ہے، لوگوں کا خون چوستا ہے اب ٹھیک ہے خیریت سے جی۔ اور ایسے آدمی سے دور رہنا چاہیے۔ اب آپ بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، نمبر 1، وہ خود کسی نہ کسی سے اصلاح حاصل کر چکا ہو، اور اصلاح کرنے والے نے اس کو اصلاح کی آگے اجازت دی ہو۔ ہر آدمی صالح ہو سکتا ہے، لیکن ہر آدمی مصلح نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی پڑھا لکھا ہو سکتا ہے، لیکن پڑھانا الگ فن ہے، یہ الگ آرٹ ہے۔ ہر آدمی صالح تو ہو سکتا ہے، لیکن مصلح جی، کسی نہ کسی نے اس کو اصلاح کی اجازت دی ہو، اور اجازت دینے کے بعد وہ اپنی صالحیت اور اصلاح پر برقرار ہو، اور اس کے یعنی پھر یہ علامتیں بتا دی کہ خلاف سنت، خلاف شریعت کام نہ کرتا ہو، دماغ میں کجی نہ ہو، عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا عمل بھی درست ہونا چاہیے، ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے، اور باقی سب چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا جی۔ جیسے میرے بھائی ہیں مجھے وہی صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے، اگر حضرت کو کچھ ہو گیا اللہ نہ کرے، ان کے ہونے تک ویٹ کرنا ہے کسی اور کے ساتھ بیعت کرنے کے لیے؟ نہیں، یہ بیعت یوں سمجھیے، ایٹ اے ٹائم دو کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بیعت ایک طرح کی دوستی ہے، ایک طرح کی دوستی ہے، جس طرح آپ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کہ اس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں میں کیسے آگے چلوں، جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری دوستی کامیاب نہیں چل رہی، آپ اپنا مشیر بدل لیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کرتے ہیں جی، تو علاج جو ہے، یہ اس بیعت کی بات کر رہا ہوں میں، امیر کی بیعت سے تو توڑنا بغاوت ہے جی، امیر کی بیعت توڑنا کیا ہے، بغاوت ہے، اور بغاوت کی سزا قتل ہے یہاں جی، یا جیل ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ ایک طرح کا کیا ہے، علاج ہے، جس طرح ڈاکٹر ہم بدل لیتے ہیں وقت آنے پر، اگر ہمیں لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو کیا ہو گئے، اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے بدلنا ہے، نا، پابند نہیں ہے نا، آپ کو اگر آپ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا، ضروری نہیں ہے کہ بہت اچھا ڈاکٹر ہوگا، نہ کوئی فائدہ، بہت اچھا ڈاکٹر ہوگا لیکن آپ کو اس سے فائدہ نہیں ہوا، ایسا ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں بھی بہت اچھا مصلح ہوگا، بدگمانی نہیں کرنی ہے، اور اس میں خیال رکھنا ہے، ہم نے اس کو نبی نہیں مانا ہے، ہم نے اس کو صحابی نہیں مانا ہے، ولی مانا ہے، اور ولی سے میں نے گزارش کیا تھا گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے کبھی بھی، لیکن وہ اس پر برقرار نہیں رہتا، توبہ کرتا ہے، سمجھ گئے، بدگمان نہیں ہونا ہے۔ ہاں جی جی ہاں ٹھیک، میں نے سنا کہ اس ٹائم تو میں یہ ہوتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم بدل سکتا ہے انسان، ظاہر ہے آپ دو ڈاکٹروں کا علاج ایک ساتھ جاری نہیں رکھیں گے نا، ہو گیا کلیئر؟ ہمیں ٹاپک بدلنا ہے، ہمیں ٹاپک بدلنا ہے، اس لیے ویڈیو بھی بدلنا ہے، اس کو آف کر دیجئے، سبحان اللہ۔